اللہ میں نے کہا کہ یہ پہلو بھی تشنا ماشاءاللہ نہ رہ جائے، اور آپ نے بھی اس میں مکمل کیا کہ یہ ان کا مولوی عبداللطیف صاحب کا معاملہ تھا۔ یہ وہی عبداللطیف صاحب ہیں کہ مرزا صاحب نے 1882 کے اندر اور 83 کے اندر جو 2 بکریاں احمد کو اور سلطان کو کہا تھا نا جی، محمدی بیگم کے خامند اور والد کو، وہ بعد میں ان کو بنا دیا تھا۔ تو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ عبداللطیف صاحب کا مقام کیا تھا مرزا صاحب کے ہاں، کہ ان کو 1882 میں ہی پیشگوئیاں ہونی شروع ہو گئی تھیں اس حوالے سے۔ جی عامر بھائی، یہ تو 2 بکریوں والا الہام مرزا صاحب نے کئی لوگوں پر فٹ کیا ہے، اور ان پر بھی فٹ کیا ہوا ہے، صاحبزادہ عبداللطیف پر بھی۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ تذکرۃ الشہادتین میں انہوں نے عبداللطیف صاحب اور مولوی عبدالرحمن صاحب کے اوپر یہ ڈال دیا کہ شیطان تصبحان و کل من علیہا فان۔ لو چیک کر لو جی۔ امتیاز بھائی ہوسٹ بھائی کو بتانا پڑے گا، موڈریٹر کوئی بھی نہیں ہے اس براڈ کا، ہوسٹ بھائی کی کریں گے۔ ہوسٹ بھائی آپ ہیں تھنک بھائی، یا براہ کرم امتیاز بھائی کو اٹھائیں، یا پھر یہ ہے کہ پھر اس کا کچھ اور بندوبست کرنا پڑے گا کہ امتیاز بھائی کو کہا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے بت شکن بھائی آپ یا رائس بھائی براڈ لگا لیں، تو امتیاز بھائی کو سننا تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ مضامین جی امتیاز بھائی میں نے اس کا میں ذکر لگاتا کیا ہوں ہے 1 کہ منٹ، یہ پہلے میں اویس کو ٹرائی کر لوں، اویس کو فون کر کے ٹرائی کر لوں۔ جی امتیاز بھائی یہ میں نے ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ مضمون جو ہیں یہ محمد سعید سعدی نے لکھے ہیں الفضل کے، جو یہ مولوی عبداللطیف کے جملے پر، ہاں محمد سعید سعدی نے کی تھی۔ جی یہ میں نے ذکر کیا، جزاک اللہ۔ تو یہ اس کے جملے تھے، ان کے اوپر اس نے لکھا اور اس نے نتیجہ نکالا ہے۔ جی قسطوار مضمون، بالکل اس نے قسطوار یہ مضامین لکھے، اور اس میں اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے سعدی نے کہ کہتا ہے کہ میں نے ان الفاظ کو مرزا صاحب کی کتابوں پر پرکھ کر دیکھا، مار کر چیک کیا، تو وہ کہتا ہے یہ الفاظ بالکل مرزا صاحب کی کتابوں میں فٹ ہو گئے، بلینڈ ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، اور اس میں حوالے دیے ہوئے ہیں، یہ میں نے ذکر کیا تھا۔ میں جو امتیاز بھائی بات کہہ رہے ہیں اس کو دوبارہ ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ امتیاز بھائی کی بات بھی اس میں پھر اس طریقے سے ہی شامل ہو جائے۔ یہ 17 اگست 1915 پیج ہے 8، اس میں یہ محمد سعید سعدی جو ہے یہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان الفاظ کو مرزا صاحب کے کلام پر عرض کیا تو اس کی تصدیق مرزا صاحب کے کلام سے جا بجا پائی، اور مجھے روز روشن کی طرح یہ ثابت ہو گیا کہ شہزادہ صاحب کے یہ الفاظ کہ مسیح موعود محمد اسوین محمد است نعوذ باللہ اپنے اندر کامل اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود کی کلام کی پوری تصدیق رکھتے ہیں۔ اب میں ان تمام دلائل کو جو مجھے مسیح موعود کے محمد اور عین محمد ہونے کے میسر آ سکے ہیں قلم کرتا ہوں، اور اس میں دلیل اول کے طور پر انہوں نے صحابہ کی جماعت میں شامل ہونے والا عقیدہ لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خیر تو یہ چیز ہے، یہ آ گئی۔ اور بھی کچھ حوالہ جات ہیں جو آگے بڑھتے جاتے ہیں، یہ دلیل اول تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اچھا میرے دل میں نا ایک سوال آیا جی، اب ہوسٹ ہیں نہیں تو امتیاز بھائی اگر آپ اویلیبل ہیں تو ہم بت شکن بھائی کو براڈ لگانے لگے ہیں، یہ کوئی بھائی براڈ لگاتے ہیں، کیونکہ تھنک بھائی مجھے لگتا ہے اویلیبل نہیں ہے۔ تو ایک سوال بڑا میرے ذہن میں آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو پیش کیا جائے۔ اچھا پبلک میں دیکھ رہا ہوں ادھر بات منقطع کرنے لگا ہوں آپ کی۔ جی
جی میں جی اجازت چاہتا ہوں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, جی جی ضرور ضرور. دوسرا آج مجھے کچھ چوٹ بھی لگ گئی تھی. ہوں آپ کو پتا ہے وہ کتابوں کا کام ہے, تو سی ڈی لگا کے کتابیں کسٹمر کے لیے نکال رہا تھا تو سی ڈی سلپ ہو گئی, اوہو تو اللہ وہ خیر کچھ کرے. چوٹیں وغیرہ لگی ہیں. تو میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں ابھی. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ آپ کو آسانی دے, ٹھیک اللہ ہے, سے انشاءاللہ تندرستی دے. زندگی رہی. انشاءاللہ. اصل میں اپنی گفتگو جو ہے آپ کو پتہ ہی وہ عامر حق بھائی کے ساتھ کر دی تھی کمپلیٹ. ٹھیک ہے. تو میں نے بتایا بھی تھا کہ میرے آج جو نا وہ گر کے کچھ چوٹیں لگی ہیں, اوہو سی اللہ ڈی سے تعالیٰ آپ گر کو کے ایسا صحت. کتابیں رکھ رہا تھا تو سی ڈی سلپ ہو گئی. سبحان تو اللہ. ابھی لیٹا ہوا ہوں اور آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی ضرور گفتگو کروں گا, تو آپ جاری رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا صحت میں کامل و عاجل عطا امتیاز بھائی, فرمائے. جی 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 آمین زاہد آمین. بھائی. اچھا سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ امتیاز بھائی کی جو پروفائل ہے اس کے اوپر تھوڑی دیر لانگ پریس کریں گے نا آپ, تو ایک تو آپ کو ریپوسٹ کا آپشن آ جائے گا اوپر. اس کے بعد 60 تقریباً لوگ جو ہیں ان کو آپ یہاں سے ڈائریکٹ شیئر کر سکتے ہیں براڈ, تو سارے ایک بار شیئر کر دیں. اس کے بعد انشاءاللہ جتنے بھائی, اور عامر حق بھائی کو خصوصاً شیئر کریں. عامر حق بھائی کو میں نے انوائٹ کیا تھا لیکن وہ میرے خیال وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ شاید بات کر رہے تھے. عامر بھائی کو بھی ٹھیک شیئر کر دیجیے گا سارے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ عامر بھائی فارغ ہو کے ضرور آ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو انشاءاللہ جی ہم 3 سے 4 منٹ تک نا اس کو اپنی بات چیت کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں وہ ہمارے بھائی نیچے کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ نہ کر دیجیے گا, ری پوسٹ ہی کیجیے گا. نہیں وہ قادیانی ہیں, دیکھیں نا ان کی ڈکشنری الٹی ہے نا. ری پوسٹ کا مسلمانوں کے پاس آپشن آئے گا, قادیانیوں کے پاس رپورٹ کا آئے گا. اور ان کی تو زاہد بھائی دیکھیں آپ نے یہ بھی کیا یاد دی. دیکھیں نا اب اس نے یہ حرکت کی نا تو ہم اس نے یاد دلوا دیا. قادیانیت کی ڈکشنری ہے ہی نہیں ہے, چونکہ ان کے مذہب کے اندر الفاظ کے معنی نہیں ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کے فرمائیں کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام, کہتے ہیں نہیں مرزا غلام قادیانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دمشق مشرقی دمشق. اچھا یہ بھی آپ بات یاد رکھیں, حدیث کے اندر دمشق کا مشرق نہیں ہے, مشرقی دمشق ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے بات نوٹ کرنی ہے. دیکھیں مرزا غلام قادیانی تمام گیم کیا کھیلی کہ جی وہ دیکھو جی قادیان بھی دمشق کے مشرق میں, وہ حدیث میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے ایسٹرن لندن, اس کا مطلب نہیں ہے کہ لندن کے ایسٹ میں جو چیزیں ہیں, نہیں, ایسٹرن لندن کہ لندن ہی کا جو ایسٹرن پارٹ ہے, تو وہاں پہ مشرقی دمشق کی بات ہو رہی ہے, دمشق کے مشرق کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں جو ہم الفاظ کے معنی کی بات کر رہے ہیں, ساری حدیث کے اندر آپ نوٹ کریں بات کو ذرا, صرف مال کا مطلب مال ہے. یعنی جو مرزا غلام قادیانی جو چندہ جو مال بٹورتا تھا, مال کا مطلب مال ہی ہے, ٹھیک ہو گیا. باقی سب کچھ جو ہے وہ میٹافوریکل ہو گیا. یعنی آپ باقی چیزیں تو چھوڑ دیں, باقی تو چیزیں بڑی دور کی بات ہے نا. مرزا غلام قادیانی جب یہ کہے کہ اس کی عمر 80 برس کے قریب ہوگی, ایک عدد ہے نا 80, وہاں 80 کا مطلب 80 نہیں ہے. میری لٹرلی ایک احمدی قادیانی کے ساتھ لندن جب ہم تھے بات ہوئی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر یہاں پہ 80 سے مراد کچھ بھی ہو سکتی ہے, 50 بھی ہو سکتی ہے, 60 بھی ہو سکتی ہے, 40 بھی ہو سکتی ہے, 70 بھی ہو سکتی ہے, پھر 80 کیوں کہا؟ پھر 80 کی تو مقصد ہے ہی کہنے کا نہیں ہے. لیکن پھر مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا یہاں پہ تو الفاظ کے معنی نہیں ہے, یہاں پہ تو کچھ جو مرضی کہو اور اس کے معنی وہ لو جو سامنے والے کے حساب سے آپ ایڈجسٹ کر سکیں. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس کو ان کے لٹریچر کا پتہ ہے تو پھر معنی اور بیان کریں گے. اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کو لٹریچر کا نہیں پتہ تو معنی اور بیان کریں گے. میں آپ کو بھی سنوا سکتا ہوں. یہ انصر رضا صاحب جو ان کے جو کہتے ہیں کہ جی میں تو پتہ نہیں 50 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اتنا بڑا وہ فیس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کینیڈا کے اندر جماعت کا. اور میں آپ کو اس کی دلیل بھی دے دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 10 سے 12 سال میں نا جو آفیشیل ڈیبیٹ ہوئی ہے, آفیشیل ڈیبیٹ جماعت احمدیہ قادیانیہ اور مسلمانوں کے درمیان, وہ ایک ہوئی ہے.
جہاں پہ جماعت نے باقاعدہ آفیشلی ایک میدان سجایا، آفیشل ان کے آئے، آفیشلی جناب گراؤنڈ کے اوپر ایک آدمی کو اتارا جس میں ہمارے انور سادات بھائی تھے کینیڈا سے، اور اس ڈیبیٹ میں انصر رضا کو اتارا گیا تھا قادیانی جماعت کی طرف سے۔ تو یہ میں آپ کو دلیل کے طور پہ بتا رہا ہوں بات کہ اس آدمی انصر رضا نے جہاں جہاں پہ بھی بات کی ہے ختم نبوت پہ، کبھی اپنا عقیدہ پورا بیان نہیں کیا، کبھی بھی بیان نہیں کیا۔ ہمیشہ دھوکہ کیا دیتا ہے کہ جیسے گویا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت کی دو قسمیں ہیں، تشریعی اور غیر تشریعی۔ تشریعی ختم ہو گیا ہے، غیر تشریعی باقی ہے۔ اب یہاں پہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ خاتم النبیین کی آمد سے ان دونوں طرح کی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ قادیانی جماعت نے اپنے آفیشل کتابچے میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب ڈیبیٹ میں اترتے ہیں چھپا لیتے ہیں۔ ڈیبیٹ میں اترتے ہوئے کبھی یہ واضح نہیں کریں گے کہ ان کے ہاں قسمیں 3 ہیں، امت مسلم کے ہاں قسمیں 2 ہیں، ان کے ہاں 3 ہیں۔ جو پہلی 2 ہیں وہ ان کے ہاں بھی بند، ہمارے ہاں بھی بند، تیسری پہ بات ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں جی، ختم نبوت کے دلائل آپ لوگ دیں، آپ لوگ مدعی ہیں، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ او بھائی جن 2 ختم نبوت کی اقسام کے اوپر بات ہے، اس پہ آپ کا ہمارا عقیدہ ہی ایک ہو گیا، تو ہم آپ کو کیا دلیل دیں؟ تیسری کا دعویٰ آپ نے کر دیا اور عجیب و غریب دعویٰ کیا کہ ایک تیسری قسم کی نبوت جاری کی، نہ وہ 1300 سال تک مرزا صاحب سے پہلے کسی کو دیتے ہیں، نہ مرزا صاحب کے بعد کسی کو دیتے ہیں، اور اب کہتے ہیں بچہ ہی پیدا کو نہیں ہونا، کسی ماں کے پیٹ سے بچہ ہی نہیں نکلنا۔ تو یہ بھائی ان کا دجل فریب کا تو مطلب ہے کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا۔ لیکن ابھی تو جو ہے نا کھلم کھلا صرف اور صرف جتنے بھی مباحثے ہوتے ہیں صرف اور صرف کھلم کھلا بلاسفیمی کرتے ہیں۔ ابھی جو کل رضی کی بات جو مجھ تک پہنچی ہے وہ بات ہے ہی نہیں ہے، صرف بلاسفیمی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے اگر آپ نے بات جو میرے تک تو بات پہنچی ہے، جو بات وہ کر رہا ہے اویس کے، اب یہ بات نوٹ کرنی ہے آپ نے، جب تو رضی اویس کے ساتھ بات کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے، اور جیسے ہی مفتی ابابیل سے بات کرتا ہے اور بات کرتا ہے، کیونکہ اویس کے حوالے سے اس کو پتا تھا کہ اویس کے سامنے اگر میں یہ روایتوں کی بات کروں گا تو ان کو پتہ نہیں ہوگا اویس کو، لیکن مفتی ابابیل کے حوالے سے اس کو یہ تھا کہ بھئی اس کو تو پتہ ہوگا، لہٰذا وہاں پہ بات اور کر دی۔ اویس کے سامنے اس نے بالکل مختلف بات کی ہے، خاص طور پہ نعوذ باللہ من ذالک، جو اس نے کہا، چلیں اس کو میں پلے کرتا ہوں کیونکہ ہمارے بشیر بھائی نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا۔ اللہ اکبر۔ اچھا امتیاز بھائی، وہ پلے کرنے سے پہلے نا میں آپ کو بتاؤں کہ آج وہ سوت الاسلام کے نام سے ایک نئے مربی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں میں فلسطین سے ہوں، جی جی، اور وہ یو کے اس میں کا ہیں، نام ہے، آپ کا شاید ان سے تعارف ہوگا۔ جی جی بالکل ہے۔ اچھا، وہاں پہ گئے ہمارے علی خان بھائی۔ ٹھیک ہے، علی خان بھائی نے کہا کہ آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی امتیاز بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ فکس کروا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، امتیاز صاحب کے ساتھ میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امتیاز صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کر چکے ہیں، لہٰذا امتیاز صاحب وہی دلائل دیں گے، میں بھی وہی دلائل دوں گا جو پہلے ہماری طرف سے دیے جا چکے، تو اس ڈیبیٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے امتیاز صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنی۔ اور یہ جو ہے نا جس کا آپ نے نام لیا ہے، اس آدمی نے کہا، اس نے کہا زاہد بھائی، یہ دونوں ویڈیو ہمارے پاس دکھا، ہم نے دونوں پہ بات کی اپنے انگلش والے پلیٹ فارم پہ۔ اس نے کہا کہ جو اسمہ احمد کی پیشن گوئی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اس پہ اس نے پوری دلیل دی۔ تو اس کے بعد آگے سے اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا بات کر کے آگے آن۔ 3 دن کے بعد جب ہمارا دوسرا آدمی اس سے بات کرنے گیا، اپنی بات سے کہتا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، کہتا میں نے اس کے بعد مرزا صاحب کا لٹریچر پڑھا تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ پیشن گوئی 2 کے بارے میں ہے۔ اچھا، جب اس نے 2 والی بات کی نا اور رضی نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی، تو میں نے رضی سے کہا کہ ہاں جی بالکل مسلح شمبور، جی مسلح شمبور، جزاک اللہ بشیر بھائی۔ اچھا، جب رضی نے یہ بنائی نا ویڈیو زاہد بھائی کہ جی وہ رضی نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ اور اس کے خلفاء کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی جو ہے اس کا اطلاق پہلے اور اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا، اور اس کے بعد سیکنڈری سینس کے اندر مرزا غلام قادیانی پہ ہوگا۔ میں نے رضی کو چیلنج کیا ہے،
میں کہا تم نے اب بھی جھوٹ بولا ہے، یعنی پہلے مسلح شمبور نے جھوٹ بولا، پھر تم نے جھوٹ بولا، ابھی بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے خلفاء، یہ تو بشیر الدین محمود کے بالکل خلاف بات کی، خلاف ہے۔ اچھا دیکھیں اس کے اندر دجل کیا ہے نا، دجل کیا ہے؟ دجل سارا الفاظ کے اندر ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جس ایک انسان احمد نام کی خبر دی گئی ہے وہ کون ہے؟ اس کا جواب دو۔ بالکل پیش گوئی ایک کی ہے، ایک مصداق ہے، اور بشیر الدین محمود صاحب نے کہا کہ جب پیش گوئی ایک کے اوپر اطلاق پا جائے تو دوسرا اس کا مصداق رہتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جن کے علم میں یہ مسئلہ نہیں ہے یا یہ والا ان کا جو دجل فریب نہیں ہے، آپ اس بات کے بارے میں سوچیں، اگر جماعت قادیان کا عقیدہ یہ ہو کہ جی اس کے اول مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو مجھے بتائیں کہ دوسرا خلیفہ 10 دلیلیں دے رہا ہے نعوذ باللہ کہ اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہو سکتا، 10 دلائل دے رہا ہے وہ۔ یعنی اگر آپ کا عقیدہ تھا کہ بھی وہی ہیں تو پھر تو بحث ہی نہیں بنتی تھی، یہ ٹاپک ہی نہیں کھلتا تھا۔ اچھا اگلی بات دیکھیں، اس کے اوپر جو بات پھر کی ہے نا اس کتاب کے اندر، جس کا نام کلمۃ الفصل ہے، اور کلمۃ الفصل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آج کے دن تک جماعت قادیان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے، جماعتی موقف کی وکالت کی گئی ہے۔ تو ختم ہوگی بات۔ ایک تو لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، اور نعوذ باللہ ان کے مطابق قمر الانبیاء، نبیوں کا چاند، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد کتاب کون سی ہے؟ جماعتی موقف والی۔ اور اس جماعتی موقف والی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے میں نے وہ لکھا ہے جو بات مرزا صاحب نے کی ہے، اور اس نے پھر جو بات بھی لکھی وہ مرزا صاحب کی بات کو لا کے اپنی بات کو وہاں پہ اس کو بیک اپ کرتا ہے۔ یہ کتاب کی اہمیت ہے۔ اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ یہ جس احمد نام والے کی پیشن گوئی ہے نا وہ خاتم النبیین کے بعد آئے گا۔ ذرا سن رہے ہیں آپ یہ بات؟ کہتا ہے وہ خاتم النبیین کے بعد آئے گا۔ یہ جی بالکل اندازہ کریں ذرا۔ اب آپ کا موقع، مجھے بتائیں کہ اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ جب احمد نام کی پیشن گوئی والے نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے آقا مولا کے بعد آنا ہے، تو مجھے بتاؤ کیسے اول مصداق ہوگے وہ؟ تو یہ اصل میں اسی لیے تو پھر وہ اس ڈیبیٹ سے پیچھے ہٹ گیا نا۔ وہ ڈیبیٹ تو کرنے کو، یہ ڈیبیٹ تو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس بیانیے کو تو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ 125 سال کی اپنی محنت کی ہے کہ اصل بیانیہ چھپا لو۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی جو مقدمہ رکھنے چلے ہیں نا، آپ کے سامنے انشاءاللہ حتمی دلائل کے ساتھ یہ بات رکھ دیں گے کہ قادیان احمدیہ جو جماعت ہے، ایک میں اس سے پہلے ڈسکلیمر دے دوں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں قادیانیہ احمدیہ جماعت کی تو ہم ان کے مستند عقائد کی بات کرتے ہیں۔ گلی محلے میں بیٹھا ہوا ایک عام احمدی کیا مانتا ہے ہمیں تو نہیں پتہ۔ جب تک کسی اسپیسیفک آدمی سے بات نہ ہو ہمیں کیا پتہ وہ کیا مانتا ہے۔ اسی طرح ایک مربی جس سے بات ہو رہی ہے ہمیں کیا پتہ وہ کیا مانتا ہے۔ وہ تو جب اس کے سامنے ہم سوالات رکھیں گے وہ اپنا اس کا جواب دے پھر چلے گا پتہ۔ اگر وہ وہی مانتا ہے وہی فتویٰ اس پہ لگے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے کہ ہم بالکل جو پیور ایکیڈیمک اپروچ ہے کہ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے کا جواب کسی مسلمان کا عمل نہیں ہے۔ آج کے کسی مسلمان کو دیکھ کے اس کا جواب آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، بلکہ اسلام کیا ہے کا جواب کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت کا وہ فہم ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو پہلی 3 نسلیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد کا زمانہ۔ ان 3 زمانوں کے اندر کتاب و سنت کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اسلام ہے کا جواب ہے۔ اس کے اوپر تنقید کسی نے کرنے کرے، اس کے بعد یا آج تک یا کبھی بھی کوئی آدمی کیا مان رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت موجود
کتاب و سنت کا فہم موجود، اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، اس پہ تنقید کرے گا۔ اسی طرح بالکل اسی اصول کے مطابق احمدی قادیانی جماعت نے اپنا وہ لٹریچر جس کو خود پبلش کیا ہے جماعتی نظم کے تحت، اس کے اندر جو کچھ بیان کیا، مرزا صاحب کی عبارتوں کی جو کچھ وضاحت کی، اس کا نام احمدیت ہے۔ ایک میں آپ کو مثال اس کی دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے۔ دیکھیں ذرا، ہم جب ان کے سامنے جیسے ہماری جو اے ڈی کی ٹیم ہے، انہوں نے ان کے سامنے جب یہ سوال رکھنا شروع کیا کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں محمد سے کون مراد ہے، آگے سے یہ کیا کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں جی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں کہ جی میں محمد سے مراد لیتا ہوں محمد ابن عبداللہ، وہ جن کا روزہ اطہر جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ کہتا ہے جی کہ میں ایسے مرزا صاحب کو مراد نہیں لیتا۔ اچھا، یہاں پہ نا ان لوگوں کی اگر عقل کام کرتی ہوتی، یہ فکرہ کہہ کے اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اگر کوئی احمدی قادیانی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد صرف محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مرزا غلام قادیانی اس سے مراد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مرزا غلام قادیانی کو اس نے جھوٹا قرار دے دیا ہے، چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو کہا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جماعت احمدیہ نے کہا کہ ہم نے مرزا صاحب کو بطور مرزا صاحب مانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو مرزا صاحب کو اس لیے مانا کہ ان کو خدا کی کتاب نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ قرار دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ جب سوال کا جواب دے رہے ہو، آپ اس کا مطلب آپ مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے رہے ہو۔ تو لہٰذا ایک عام احمدی اس بات کو سمجھے، آپ جب یہ کہہ رہے ہو نا کہ جی ہم تو کلمے کے اندر، یا ہم جب کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پہ مرزا صاحب کو مراد نہیں لیتے، آپ جب یہ کہتے ہو تو آپ اس وقت اپنے اس ضمیر کی وجہ سے جو آپ کے اندر موجود ہے، آپ مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے چکے ہو، کیونکہ احمدیت کا اصل الاصول کیا ہے۔ آج جو ہمارے عبید اللہ بھائی کی جو گفتگو میں آخر سے سن سکا، لے جناب محفل میں ماشاءاللہ عامر بھائی تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد جلدی ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ عامر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت امتیاز بھائی تاخیر کے لیے، مگر سر حاضر، سر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور میں انشاءاللہ میں ایک صرف بات کروں، اس کے بعد ہم اپنی بات پہ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا عامر بھائی، آخری بات ہم یہ کر رہا تھا کہ جب ایک عام احمدی یہ کہتا ہے کہ جی میں تو محمد رسول اللہ سے مراد مرزا صاحب کو نہیں لیتا، بلکہ صرف محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی المکی والمدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہوں، اس کا یہ فکرہ جو ہے، اس فکرے کے کہنے کے اندر مرزا غلام قادیانی کا اس نے انکار کر دیا ہے، اور انکار اس بنیاد پہ کر دیا کہ اس کے اندر جو تھوڑی سی رمق باقی ہے نا، وہ اس کو بتا رہی ہے کہ بھئی مرزا غلام قادیانی نہیں ہے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ۔ تو لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یہ بات کہہ کہ میں نے تو دیکھو بھئی آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا، ساتھ کے ساتھ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار بھی کیا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تو پورا فلسفہ صرف ایک ہی لائن میں ہے، جو ہمارے عبید اللہ بھائی نے آج ماشاءاللہ تفصیل سے وہ مسئلہ آج پھر بیان کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ اور جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ عبداللطیف وہ جب لاہور میں تقریر کر رہا تھا تو اس کی تقریر کا آخری جملہ یہ تھا، پھر اس جملے کی وضاحت میں جیسے ہمارے بھائیوں نے آج وضاحت کی ہے، یہ انہوں نے قسط وار مضمون لکھا تھا، اور اس مضمون کو شروع اینڈ کہاں پہ جا کے کرتے ہیں، یعنی پوری بات کا لب لباب کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسیح موعود محمد است و عین محمد است، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ان کا مسیح موعود ہے وہ محمد ہے اور عین محمد ہے۔ الفاظ ہمارے ہیں، و عین محمد است، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے، ایک شخص دوسرے کا
غیر ہے یا آئین ہے؟ تو وہ کہہ رہا آئین ہے. اچھا اگلی بات دیکھیں، کہتا ہے کہ اس کو احمدیت کا اصل الاصول کہا جائے گا. یعنی اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصول کیا ہے؟ پرنسپلز. کہتا ہے کہ احمدیت کے تمام اصولوں کی جڑ یہ بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی عین محمد ہے. آگے کہتا ہے کہ اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے، اور اسی سے نعوذ باللہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت ثابت ہوتی ہے. اب آپ لوگ جب یہ کہہ رہے ہو بھائی کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس جملے کا کیا اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. کیوں؟ چونکہ آپ اس کے اصل مذہب کو نہیں مان سکتے. تو جو آپ کے دل نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا ہے نا، زبان سے اس کا اظہار کر کے اسلام میں واپس آ جاؤ. عامر بھائی یور کامنٹ، انشاءاللہ پھر ہم موو آن کرتے ہیں. بالکل امتیاز بھائی، وہ گفتگو جہاں پر رکی اور ماشاءاللہ آپ نے وہاں سے اس کو جو ہے وہ اس کا دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ شروع کیا. وہاں پر بات یہ چلی تھی کہ کیوں جماعت احمدیہ کے لوگ انبیاء کی، حتیٰ کہ نبی آخر الزماں کی فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہوئے یا ان کے متعلق جو ایک تحقیرانہ اور تمسخرانہ طریقہ کار ہے وہ اختیار کرتے ہوئے ہچکچاتے کیوں نہیں ہیں. یہ وہ مرکزی نقطہ تھا جس سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور عبید اللہ لطیف صاحب نے یہ بات بتائی کہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے متعلق جماعت احمدیہ کا اصل عقیدہ ہے کیا. ہمارے نزدیک ریڈ لائن ہے محمد بن عبداللہ خاتم النبیین امام الانبیاء امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں کہ بعد از بزرگ تو ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. بالکل ہم یہ کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ پر جب ہم نظریاتی تنقید کرتے ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت، کردار اور سیرت، ان کے اخلاق اور ان کے وقار کے حوالے سے ہم اپنی تشویش کا یا اپنے سوالات کا یا اعتراضات کا اظہار کرتے ہیں، تو جماعت احمدیہ کے لیے بعد از خدا بزرگ مرزا قادیانی قصہ مختصر کیوں نظر آتا ہے؟ یعنی یہ کیوں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے اوپر تنقید کرنے سے باز نہیں آتے؟ تو وہ یہ عقیدہ ہے بالکل کہ جب ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی محمد است و عین محمد است نعوذ باللہ ہے، اور یہ عقیدہ ایک فرد کا، ایک انڈیویجول کا نہیں، یہ وہاں پر بات پھر اس پہ بڑھ گئی اور اس پر پھر حوالہ جات ہوئے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ محمد سعید سعدی جو صحافی الفضل کے ہیں، انہوں نے قسط وار مضمون، اس سے پتہ چلتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بات ہلکی پھلکی ہوتی تو ایک مضمون میں نپٹ جاتی. بالکل قسط وار مضمون شائع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نہایت اہم اور مرکزی عقیدہ ہے، اصولی. بلکہ امتیاز بھائی کمال بات بتاؤں کہ اس قسط وار مضمون کے اندر آپ کا وہ شہرہ آفاق نقطہ ہے جس کو عمومی طور پر آپ اجرائے نبوت کے تناظر میں پیش کرتے ہیں، کلیدی نقطہ، کہ اگر اجرائے نبوت ماننی ہے تو اس کی مرکزی، اس کی اصولی، اس کی بنیادی، اس کی نظریاتی اور اس کی قطعی دلیل اگر جماعت احمدیہ کے ہاں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ بروزی ہو سکتی ہے، ذل بروز کا رستہ. بالکل اور کمال بات یہ ہے کہ اسی مضمون کے اندر بھی سعید سعدی صاحب نے محمد عین، یہ مسیح موعود نعوذ باللہ محمد اسوان محمد، اس نے ذلی اور بروزی نقطے کو اس جملے کی تصدیق کے لیے پیش کیا ہے. گویا بالکل بالکل اس نے کہا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا ہے نا کہ وہ ذلی بروزی طور پر عین محمد ایسے ہی ہیں جیسے وہی شخص آ گیا ہے. ایسے ہی تو یہی تو لائن ہے جو شاہ عبداللطیف کہہ رہا ہے صاحبزادہ، اور کی یہی تو ہے کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است. میرے خیال سے اس نے تو فارسی کے اندر جو ہے وہ سمندر بند کر دیا مرزا قادیانی کے عقیدے کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو اس میں. اور یہی نقطہ آپ کا بھی ہمیشہ ہوتا ہے کہ اجرائے نبوت پر اگر بات کرنی ہے
تو بھائی مرزا صاحب جو ہیں ان کی بنیاد تو یہ ہے، تو ان کو ماننا پڑے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اجراء نبوت مانتے ہیں تو ان میں سے ہر قادیانی احمدی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی محمد اسوائن محمد نعوذ باللہ. یہ ہوگا تو اجراء نبوت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اچھا عامر بھائی، ایک تو جس نقطے کو بھی آپ نے رکھا ہے نا، بالکل آپ کی وہی بات کو ہم اگر میں ایک اور مختلف تھوڑے الفاظ میں اگر اس کو میں ریفریز کروں، مرزا غلام احمد قادیانی اور احمدیت کا مقدمہ اجراء نبوت کا ہے ہی نہیں ہے. ان کا ٹوٹل مقدمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں دو بعثتیں ہیں. ایک ہو چکی تھی، ایک ہونی تھی، دیٹس اٹ. کیا خیال عامر بھائی؟ بے شک یہی خلاصہ ہے. بس یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے آسان طریقے سے اور کسی چیز کو سمجھا جا سکتا. اب ہے کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کو سمجھنے کے اینڈ پہ ہیں. بالکل. جماعت احمدیہ سمجھنے کے نہیں، یہ الجھانے کے اینڈ پہ ہے. آپ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو پوچھیں، بلا کے آئیں، 2 سیٹس خالی ہیں، ان کو بلائیں، نہایت ادب اور احترام سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آؤ بتاؤ امتیاز بھائی نے یہ جو جملے بولے ہیں آپ اس سے اختلاف کرتے ہو یا اتفاق کرتے ہو؟ میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں 2 سیٹیں ہیں، ایک کہے گا اتفاق کرتے ہیں، ایک کہے گا اختلاف کرتے ہیں. جو کہے گا اتفاق کرتے ہیں، ساتھ والا ہچکچا کر کہے گا کیا کر رہے ہو، اور جو کہے گا اختلاف کرتے ہیں تو دوسرا کہے گا یہ مرزا صاحب کا حوالہ دکھا دیں گے. یہ مسئلہ ہے حقیقت کے اندر. بالکل. تو حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو اصطلاحیں، جو تماثیل، جو استعارات، جو مجازات، جو محاورات، جو القابات، جو مترادفات اور جو تنوعات، اور اگر مجھے کہہ لینے دیں جو اختراعات، جو خرافات، جو بدعات اور جو انحرافات اور جو شریعت اسلامی سے تنزلات اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد و نظریات سے بغاوات جو انہوں نے کیے ہیں، ان کا لب لباب یہی ہے کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جماعت احمدیہ نے نبوت کا آغاز کرنا ہے تو وہ بس اسی صورت سے ہونا ہے. وہ نبوت کا اجرا نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے ذلی اور برودی نبی، یہ کہا جائے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. اچھا عامر بھائی، ابھی نا میں انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پلے کروں گا. اویس بھائی نے ایک سوال پوچھا رضی سے. اس نے کہا رضی آپ یہ بتاؤ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بعثت ہو سکتی ہے؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال اتنا ہیوی ہے کہ اس پہ تقریباً 10 منٹ تک تو یا بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ بیک اینڈ فورتھ ہوتی رہی ہے. الٹیمیٹلی یہ جملہ رضی نے ادا کیا ہے. اس نے کہا تیسری بعثت نہیں ہو سکتی. اب عامر بھائی نوٹ کیجئے گا، جب نعوذ باللہ من ذالک ان کے مطابق جب ایک مرتبہ نعوذ باللہ ایک مرتبہ ان کے مطابق نقل کفر نباشد، جب ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ تشریف لائے ان کے مطابق تو وہ ہو گئی دوسری بعثت. اب جب نیکسٹ ٹائم پھر تشریف لائیں گے ان کے مطابق تو مجھے بتائیں کہ تیسری بعثت کیوں نہیں ہوگی وہ. اور اس نے کہا تیسری بعثت ہونی نہیں ہے اور آنا صرف انہوں نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس میں سے نکل کیسے سکتا ہے بندہ؟ یہ جملہ جب ادا کر دے کہ تیسری بعثت نہیں ہو سکتی، آنا انہوں نہیں ہے، اب بتائیں. دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ کاش ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے عام یہی ہمارا مسئلہ نہ. دیکھیں امتیاز بھائی آن اے ویری سمپلیفائڈ اسٹائل، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بعد یہ عام اجرا پر ہم سے مناظرے کرنے کی چاہت رکھتے ہیں. وہ عام اجرا جس بنیاد پر ہونا ہے وہ مرزا صاحب پہ ختم ہو گئی ہے. بالکل. یعنی آپ نے ایک دفعہ کمال یہ اعظم سیفی کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے، میں نے کہا تھا وہاں آپ کا ایک ماسٹر سٹروک تھا ماشاءاللہ، جسے میں یارکر کہتا ہوں. وہ یارکر تھا. وہ یارکر یہ تھا
کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہو نبوت جاری ہے تو پھر بعثت ثانی اور آخرین منہم آپ نہیں ہوں گے اور بعثت ثانی مرزا صاحب نہیں ہوں گے. اوہ یار، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا جواب وہ بیچارہ دیتا کیا. دعویٰ کرتے ہیں عام اجرائے نبوت کا اور بات کرتے ہیں کہ آخرین منہم یہ جماعت ہے، بعثت ثانی مرزا صاحب ہیں. بھائی ایک بار اور آخرین میں مبعوث ہوگا، یہ کہتے ہیں. ہاں بھائی اگر یہ سلسلہ لامتناہی یا عام اجرا چل رہا تھا، ایک بار اور ایک بار اور ایک بار. عامر بھائی دیکھیے، اب اسی بات کو ذرا دیکھیے گا. اسی نقطے کو مرزا غلام قادیانی اس کی جماعت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی والے گروہ دو ہی ہیں، ایک گروہ امیین کا اور ایک گروہ ان کے مطابق آخرین کا. وہاں بھی دیکھیں غلط کرتے ہیں، قرآن میں لفظ آخرین اس کو آخرین بنا دیتے ہیں. بہرحال اس کو ہم چھوڑ دیں، وہ تھوڑا ٹیکنیکل بات ہو جائے گی. اب عامر بھائی دیکھیں ذرا، اب مجھے بتائیں کہ اگر ان کے مطابق نعوذ باللہ آپ حضور ایک مرتبہ اور تشریف لائیں گے تو یہ جملہ کہنا کہ حضور کی موجودگی والے گروہ دو ہی ہیں غلط ہو گیا. اب گروہ تین ہو گئے. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل اچھا اب دیکھیں عامر بھائی، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن دو تھے. پہلا مشن کیا مکمل پہلی بعثت میں، جو تھا کہ تکمیل ہدایت، اور ان کے مطابق نعوذ باللہ دوسرا مکمل کیا دوسری بعثت میں، تکمیل اشاعت ہدایت. اب مجھے بتائیں کہ اب پھر اس کے بعد کیا کرنے آنا ہے. واہ کیا بات، کیا بات. ٹھیک ہو گیا عامر بھائی. کیا بات. اچھا اب اس کے بعد اگلی بات دیکھیں. مرزا غلام قادیانی جب اپنے سے لے کے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے نعوذ باللہ قیامت تک کی ٹائم لائن دے گیا، ٹائم لائن. اس نے کہا جی 5ویں ہزار میں آپ کی ہوئی پہلی بعثت، پھر کہتا ہے 6 ہزار تھا گمراہی کا، چونکہ کہتا ہے 1000 ہوتا ہے ہدایت کا، 1 ہوتا ہے گمراہی کا. تو کہتا ہے جو 5واں ہزار تھا وہ ہدایت والا تھا اور اس میں آپ کی پہلی بعثت ہوئی. پھر کہتا ہے 6 ہزار آ گیا گمراہی والا، اس میں تو ہو سکتی نہیں تھی. پھر کہتا ہے اس کے بعد یہ جو 7واں ہزار ہے، کہتا ہے الف، یہ جو ہے 7واں ہزار جو ہے، کہتا ہے اس میں آپ کو یہ دوسری بعثت. اب دیکھیں پھر کہتا ہے کہ یہ جو دوسری بعثت کا جو کل زمانہ ہے عامر بھائی، کل زمانہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جس میں مسیح موعود کو دیکھنے والے، دیکھنے والوں کو دیکھنے والے، اور دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کے دیکھنے والے، یعنی 3 نسلیں. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے کہ ان 3 نسلوں کے بعد پاکیزگی پاکی ختم ہو جائے گی، جو لوگ پیدا ہوں گے وہ جانور کی طرح ہوں گے، ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی. اب کہاں پہ تیسری بعثت ہے؟ ہاں پیچھے رہ گیا. رہ کیا گیا؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ جانوروں کے اندر پھیلے گی. دیکھیں اس کے علاوہ تو آپشن کوئی نہیں ہے، تیسری آپشن کوئی نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. عامر بھائی یہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے ایک اور بھی اس میں نا کیا کہتے ہیں بلاکر لگا دیا ہے. بلاکر یہ لگایا اس نے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ. اب دیکھیں ذرا نوٹ کریں کہ کتنے اس نے بلاکر لگائے ہیں. کہتے ہیں مسیح موعود کا زمانہ وہ کتنا ہے؟ 3 نسلوں تک. کہتے ہیں مسیح موعود کے زمانے کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ حضور کی امت میں داخل ہی نہیں ہیں. اب بتاؤ اللہ اکبر. اللہ نبی کہاں سے آنا ہے؟ امتی. کہتا ہے امتی نہیں ہے اس کے بعد، تو امت ہی نہیں. یعنی دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں امتیاز بھائی. یہ آپ نے جو حوالہ دیا اس میں سے تیسری چیز بھی بیچ میں ایکسکلوڈ ہو گئی. جی نمبر 1 ٹائم، نمبر 2 اسپیس، نمبر 3 وہ لوگ جن میں آنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر دیکھیں قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ اجل، اجل کہتے ہیں ٹائم کو، وَلِكُلِّ قوم کہتے ہیں امت کو، اور ہے اسپیس علاقہ، قریہ، بستی. اب نہ اسپیس ہے، نہ ٹائم ہے، نہ وہ امت ہے. آنے والا کس میں آئے گا؟ یہ ہے اصل سوال. بالکل. عامر بھائی چلیں اس میں ایک اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں ذرا مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ محمد و احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ جب حضور خود تھے تو وہ محمد و احمد
آپ جانتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں جی محمد جو ہے وہ جلالی تجلی ہے اور احمد جو ہے وہ جمالی تجلی ہے. کہتا ہے کہ حضور خود جو تھے وہ دونوں تجلیوں کا مظہر تھے. مکی زندگی کہتا ہے احمدی تجلی کا مظہر تھی، اور جو مدنی زندگی ہے جس میں آپ نے تلوار سے جہاد کیا، اللہ کے دین کے دشمنوں سے آپ نے جہاد کیا، تو کہتا ہے وہاں پہ جو تھی وہ محمدی تجلی تھی. آپ ذرا دیکھیے گا عامر بھائی، کہتا ہے اس کے بعد یہ جو دونوں تجلیاں ہیں یہ امت پہ تقسیم ہو گئیں. کہتا ہے کہ جو صحابہ کو جو ملی وہ ملی جلالی تجلی، اور کہتا ہے جو مسیح موعود کے گروہ کو ملی وہ ملی جمالی تجلی. اب مجھے پتا ہے تجلیاں دو ہیں، دونوں مل گئی ہیں، اب اس کے بعد کون سی ملنی ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے. بہت عمدہ نکتہ اس اعتبار سے بھی کہ اسم محمد اور اسم احمد یہ دو تجلیوں پر ہی مشتمل ہوگا بالکل ترتیب کے اعتبار سے. زبردست. بالکل. اچھا، یہاں ایک اور بڑی کمال بات آپ نے کی کہ جلالی اور جمالی تجلی کے حوالے سے جو آپ نے دو نام بتائے مرزا صاحب کے فلسفہ میں، جی کمال بات آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کے علم میں ہے اور ذل اور بروز کے سبجیکٹ میں یہ حوالہ جات ہماری نظر سے گزرتے ہیں ہر ریسرچر اور طالب علم کی نظر سے. امتیاز بھائی وہ یہ ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے فلسفہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ اور مسیل عیسیٰ کہا ہوا ہے. جی آپ اندازہ کریں، خود کہتا ہے کہ وہ مسیل عیسیٰ ہے اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے وہ عاجزی و انکساری یعنی جمالی رنگ. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دیکھیں مسیل موسیٰ جلالی اظہار، مسیل عیسیٰ جمالی اظہار، اسم محمد جلالی اظہار، اسم احمد جمالی اظہار. سمجھ نہیں آتا کہ یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھیں یا یہ بھی وہ اپنے اصل سے تمثیل کی بنیاد پر لی ہوئی تھیں. یہ ایک الگ مسئلہ، زبردست. یہ ایک الگ مسئلہ، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں اصل کا بروز ہوں اور اصل قرار دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز عیسیٰ اور بروز موسیٰ ہیں. ہاں یہ وہ بھی یہ بلنڈر ہے. یعنی اصل خود کسی کا بروز نہیں ہوتا. مجھے دکھنے میں نیچے آ رہا ہے کہ جماعت کے آفیشل جو ہیں وہ محقق اور آفیشل بیانیہ رن کرنے والے راجہ محترم جناب راجہ عطا المنان صاحب مجھے نیچے نظر آئے. نہیں عامر بھائی چھوڑ دیں، وہ ان کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے آپ لوگوں سے بات کریں. چھوڑ دیں، ان کو سننے دیں نیچے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں نے تو عزت دینا چاہی تھی. نہیں چلیں ٹھیک. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو راجہ عطا المنان صاحب دوسری براڈز پر جا کر کہیں فلاں کا بائیکاٹ کر دو، فلاں کا کر دو، اس سے بات وہ سامنا کہاں سے کریں گے؟ اوے غلطی کھا نہیں عامر بھائی، میں آپ جی آپ کر لیں پہلے بات مکمل. میں آپ کے سامنے اسی جو ابھی آپ نے بات کی ہے، آپ انشاءاللہ ایک بات آپ کو رکھتا آپ کے سامنے میں، آپ پہلے اپنی بات مکمل کریں. جی تو یعنی میں جو چیز رکھنا چاہ رہا تھا امتیاز بھائی آپ کی بات سے وہ ہوئی، اور وہ بات یہ ہے کہ اصل کے پاس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے. یہ بڑے غور سے جماعت احمدیہ کے لوگ سنیے گا، اصل میں حقیقت کا اظہار ہوتا ہے اور بروز میں حقیقت کی صفات کا انعکاس ہوتا ہے. انعکاس. واہ امتیاز بھائی، آپ کے ہنٹر کے اوپر میں واری جاؤں، قربان جاؤں. اچھا نس جا تو ان آفیشیل ہے، نس جا نظر رائٹ. اچھا اب میں امتیاز بھائی کے دل کی ترجمانی کر دوں. اچھا نس جا. اچھا جی دیکھیں، دوسری چیز امتیاز بھائی وہ یہ کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی بروز ہے اور اصل ہیں آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اصل میں حقیقت کا انعکاس ہونا چاہیے، نہ کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی صفات کا انعکاس. پھر تو اللہ کے رسول بھی بروز بن جائیں گے، اور یہی فلسفہ بروز کا بلنڈر ہے جو مرزا صاحب نے پیش کیا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. عامر بھائی اب یہاں پہ دیکھیے گا ذرا، مرزا صاحب نے جو فلسفہ بیان کیا دو تجلیوں کا دو ناموں کے حوالے سے،
انہوں نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی جماعت نہیں مانتی نا، ان کو منوانا پڑتا ہے. ان کا منہ بولا نبی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی نام تھے، محمد و احمد. اچھا، اب وہ کہتا ہے جی جو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جلالی، اور جلالی کہتا ہے یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ تلوار کے سے جہاد کیا جائے. یہ مرزا صاحب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کہتا ہے دوسرا ان کا نام نامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے یہ تقاضا کرتا ہے جمال کا، کہ پیار محبت سے تبلیغ کی جائے. عامر بھائی، مرزا صاحب کے یہ دونوں نام نہیں تھے، محمد و احمد کے دونوں کے دعوے دار نہیں تھے وہ؟ ہاں جی جناب. تو نام محمد کا تقاضا کیا تھا؟ جلال. تو کدھر گیا؟ کدھر گیا؟ اور یاد رکھیں، یہ یاد رکھ رہے ہیں، مرزا صاحب نے خود کو بروز احمد نہیں کہا، نہ، ہاں بروز محمد. اور بروز محمد ہونے کے لیے میں قربان میرے آقا کی شان کا انعکاس تو اس میں ہونا چاہیے تھا نا، اس کے فلسفے کے مطابق. کدھر گیا؟ عامر بھائی، اچھا عامر بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ مسئلہ پتہ تھا کہ یہ مسئلہ مجھے بلنڈر میرے سے ہو گیا ہے؟ پتہ تھا آپ کو اس بات کا؟ ہاں بعد میں ریکٹیفائی کیا اس نے. ہاں اس کو لگا کہ یار یہ تو، وہ کہتے ہیں کی لکھ بیٹھا. کی لکھ بیٹھا. ہاں کی لکھ بیٹھا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کی لکھ بیٹھا ہے. اس نے کہا یار میں یہ لکھ بیٹھا ہوں کہ بھئی میرا نام نعوذ باللہ من ذالک، میں دعویٰ کر بیٹھا ہوں کہ میں محمد و احمد دونوں نام میرے ہیں، اور ساتھ میں نے یہ کہہ دیا کہ جو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کہتا ہے کہ اس سے مراد تو میں لکھ دے کہ جلالی ہوتا ہے، یہ جلالی میں تو جہاد کرنا پڑتا ہے، وہ میں نے کرنا ہے، اب کیا کروں؟ عامر بھائی جواب سنیے گا. کہتا ہے اس لیے اگرچہ یہ بات حق ہے کہ بعثت دوئم میں بھی اس میں محمد کی تجلی ہے جو جلالی تجلی ہے. آگے کہتا ہے اور جمالی تجلی کے ساتھ شامل ہو کے جلالی تجلی بھی روحانی رنگ میں ہو کے جمالی ہو گئی ہے. اللہ اللہ اکبر. استغفر اللہ، توبہ. واہ واہ. افضل سر بھائی تسی السلام جمناسٹک علیکم. چیک کرو جی. وڈائر صاحب جمناسٹک اہلن. یار تسی اندازہ جی کرو انپیرلل کوئی مثال نہیں ایسی. جی یار آپ اندازہ کریں، یعنی جس بنیاد پہ وہ شخص کہتا ہے میں بروز بناؤں، ہاں وہ بروز یعنی وہ اصل غائب ہو گیا، بروز رہ گیا. وہ کہتا ہے اصل غائب ہو گیا. مجھے بتائیں کبھی کوئی سایہ اپنی جگہ پر رہا ہے کہ جس کے سامنے اصل نہ ہو؟ وہ اکثر رہتا ہے، نیور ایور، وہ تو رہتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے وہ غائب ہو گیا ہے، تحلیل ہو گیا ہے مجھ میں، اور احمد باقی رہ گیا. نعوذ باللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمدی تجلی تھی، یہ مرزا صاحب نے وہ جو لکھا نا 40 میں، مرزا صاحب فرماتے ہیں، دیکھیں اب یہ بھی امتیاز بھائی آپ کے توسط سے، جی جی ضرور. مرزا کہتے ہیں سن لو جی کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے. یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں رہی. اور جب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے تو بروز محمد کی تجلی کہاں سے آئے گی؟ زبردست. یہ دیکھیں، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ اب رات ہے، اب سورج کا وقت نہیں. سوچنے کی بات ہے، حقیقت ہے. جب سورج کا وقت نہیں ہے تو سورج کی روشنی اس جگہ پر کیسے آئے گی؟ اب یہ کہہ سکتے ہیں جی چاند نہیں، آپ دیکھیں نا، کہیں گے چاند کی روشنی اصل میں سورج کی روشنی ہوتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، مگر وہ سورج کی روشنی نہیں، وہ چاند کی ہوتی ہے، وہ چاند کی روشنی ہوتی ہے. عامر بھائی اگر آپ اجازت دیں تو معاملہ ہم اور آسان نہ کر دیں. جی عامر بھائی آپ یہ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت قادیان برٹش راج کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب تو سارا جہاد والا معاملہ ختم کر بیٹھے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اب یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے موقوف کیا تھا، سسپینڈ کیا تھا، ختم نہیں کیا تھا. عامر بھائی دیکھیں ذرا، یہاں پہ
مرزا صاحب کی جو جماعت ہے عامر بھائی، اس جماعت کا ٹائٹل مرزا صاحب نے کیا دیا تھا؟ کون سی جماعت؟ یہ اپنا جماعت احمدیہ، احمدی جماعت. جی اب احمدی مجھے بتائیں کہ جب یہ جہاد کریں گے یہ تو احمدی جماعت رہیں گے ہی نہیں. ہاں یہ تو محمدی جماعت بنے گی. محمدی جماعت. یہ مرزا صاحب نے بات لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کر. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی نام تھے، احمد و محمد. کہتا ہے کہ اس لیے اس امت کے 2 ہی فرقے ہو سکتے ہیں، محمدی اور احمدی. واہ 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 واہ. ہاں بالکل ملفوظات میں بالکل ہی. ہاں بالکل. اب عامر بھائی پرابلم یہ ہے کہ ان کو اگر یہ بات کریں گے نا کہ جی نہیں اگر جہاد کا وقت آئے گا ہم کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ احمدی جماعت اور اس سے ان کو انکار کرنا پڑے گا. واہ، اس وقت فرقہ ناجیہ جماعت احمدیہ نہیں بلکہ جماعت محمدیہ بن جائے گی. ہاں، اور وہ یہ بن نہیں سکتے. اب سنیں ذرا، یہ ہم لگاتے ہیں مرزا. دیکھیں عامر بھائی، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ڈیبیٹ وہ ہوتی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی سے کرتا ہے، وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے دیکھنے والی. اب دیکھیں مرزا صاحب نے کہا ہے، ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ بھائی وہ سورج کی کرنوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری بات کی. مرزا صاحب نے عامر بھائی یہ بات بھی تو لکھ دی ہے کہ جو جلالی تجلی ہے منسوخ ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اب عامر بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگوں کو کیا دھوکہ دیتے ہیں. او دیکھو جی مسلمان کہتے فلانی چیز منسوخ ہوگی، اور مرزا صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک پوری پہلی بعثت منسوخ کر دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، مرزا صاحب منسوخ کرنے کی تو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ موجود ہے. اب انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھانی ہے کہ یہ منسوخی پھر ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ وہ آ جائے گی محمدی تجلی. دکھائیں ذرا. بالکل عامر بھائی منسوخ ہونے کے بعد دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم جس طرح جانتے ہیں کہ جو احکامات جو منسوخ ہوئے اس کی ہم کئی مثالیں دے سکتے ہیں. تو منسوخ ہونے کے بعد اس کو کس بنیاد پہ ریسٹور کریں گے یہ وہ بتائیں ہمیں ذرا. منسوخ ہم دکھا دیں گے. ٹھیک، زبردست. ہاں تو اس کے دوبارہ اجرا کی کوئی صورت چاہیے نا. ہاں بالکل. اور ہمیں کوئی دیکھیں نا مثال کے طور پر ہمیں کوئی پریسیڈنٹ دے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر پہلے کوئی حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا، ہمیں پہلے یہ دکھائیں. پھر وہ حکم جو منسوخ ہوا اگر وہ پھر ریسٹور ہوا وہ دکھائیں. یعنی ہمیں پہلے کوئی پریسیڈنٹ دینا. عامر بھائی یہ پتہ کیوں ضروری ہے آپ جانتے ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ سچ کی نشانی یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر ہوتی ہے. واہ، ٹھیک ہو گیا. اور کسی بات کے جھوٹا ہونے کی اتنا ہی کافی ہے اس کی کوئی نظیر نہ ہو. اس کی کوئی نظیر نہ ہو. یہ جناب کیا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کھڑے ہو گئے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے سامنے. اب ہٹاؤ، ہمیں چھوڑ ان کو ہٹاؤ. بالکل. ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا ہمارے حق میں، زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنعا کو. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے حق میں ان کا فیصلہ آ گیا. اچھا امتیاز بھائی، میں آپ گفتگو جاری رکھیے گا. میں آپ کے توسط سے چاہتا ہوں، وہ حوالہ آپ کی نظر سے گزرا ہوا ہے مجھے پتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو میں اس سے سمجھاؤں آج آپ کے توسط سے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. سب سمجھتے ہیں مل کے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. امتیاز بھائی آپ اوپن کر سکیں گے؟ میں فون سے ہوں 18 کا 318. ابھی جناب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جاتا ہے 18 کا 318. جی یہ جناب ابھی آ جاتا ہے انشاءاللہ. اوپننگ پیرا نزول المسیح کی یہ ہوگا حاشیہ. یہ وہ سوال ہے جو میں تھنک بائی کی براڈ پہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ سوال ایک نئے موضوع کے طور پر جماعت احمدیہ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں. تو بی ویری ویل پریپیئرڈ جماعت احمدیہ کے دوستوں. یہ جناب آپ کے سامنے انشاءاللہ اسکرین پہ آ رہا ہے. جی یہ آ گیا. آئی ہوپ سو یہی حوالہ ہو جو میں نے سوچا ہوا ہے. جی میں نے سر 18 کا 318 نکالا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ مجھے حوالہ بتا دیں. میں کیا پتہ مجھے
ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں، میں نے کیونکہ اصل یہ میں دیکھیں نا، اپنی یہ ہے یادداشت 18 کا 318، یہ ہے ہاں جی 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 آپ نے ٹھیک نکالا ہے. ایک منٹ مجھے دیجیے گا، اس کا کوئی مطلب ہے مسئلہ میں نہیں. کہیں والیوم وغیرہ سوری 381 ہے نا. کوئی جی بات جی نہیں، صفر اور ایک اور آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بات نہیں. نہیں نہیں، آپ بے فکر رہیں عامر عامر بھائی بھائی. تحریر کیا ہے وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. ہاں وہ آنے لگی ہے، آ گئی، میرے لب گیا. 381 صفحہ. جی جناب، یہ 381 پہ آ جاتے ہیں. یہ عامر بھائی آ گیا 381، یہ لیں. جی اس کو کریں جی اوپر اوپر زوم. لے جناب، یہ یہاں سے جی نیچے، ہاں حاشیے میں. حاشیے میں آ گئی، یہ لیں جناب. ٹھیک ہے جی. ہاں یہاں. آپ مجھے بتا دیں کہاں سے پڑھنا ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. جی تھوڑا سا اور نیچے کریں جی. یہ لیں. ایک منٹ. جی یہی بس بالکل یہ. اچھا جی یہ ٹھیک ہے. تاکہ یہ خیال نہ ہو یہ خیال نہ ہو حاشیہ جو، ہاں حاشیہ جو ہے یہ لیں. بس یہاں سے. جی یہ قول اس حدیث کے مطابق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے مہدی اور مسیح موعود میرا اسم پائے گا، یعنی کس کا؟ رسول اللہ کا. ٹھیک ہے. اور کوئی نیا اسم نہیں لائے گا، یعنی اس کی طرف سے کوئی نیا دعویٰ نبوت اور رسالت کا نہیں ہوگا، بلکہ جیسا کہ ابتدا سے قرار پا چکا ہے وہ محمدی نبوت کی چادر کو ہی ذلی طور پر اپنے پر لے گا اور اپنی زندگی اسی کے نام پر ظاہر کرے گا، مر کر بھی اسی کی قبر میں جائے گا. ٹھیک ہے. تا یہ خیال نہ ہو کہ وہ کوئی علیحدہ وجود ہے یا علیحدہ رسول ہے، بلکہ بروزی طور پر وہی آیا جو خاتم الانبیاء تھا. آگے چلیں جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن، مگر ذیلی طور پر اسی راز کے لیے گیا. اور یار ایک منٹ رکو تو صحیح ہے، کی وجہ ہے کی ہوا مینوں یار گل جڑی مجھے بتا دیں، میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو. یہاں سے اگر آپ کو صحیح واضح دکھائی نہ تو میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں نظر آ رہا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس کو. ایک منٹ. ٹھیک ہے آگے چلنے دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. تا یہ خیال نہ ہو کہ کوئی علیحدہ وجود ہے اور یہ علیحدہ رسول ہے، بلکہ بروزی طور پر وہی آیا جو خاتم الانبیاء تھا، مگر ذیلی طور پر اسی راز کے لیے کہا گیا کہ مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ رنگ دوئی اس میں نہیں آیا، پھر کیوں کر علیحدہ قبر میں تصور کیا جائے. دنیا اس نقطہ کو نہیں پہچانتی. اگر اہل دنیا اس نقطے کو نہیں پہچانتی. اب یہ نقطہ ہم نے سننا ہے. اگر اہل دنیا اس بات کو جانتے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ اسمہ کا اسمی و یدفن معی فی قبری، تو وہ شوخیاں نہ کرتے اور ایمان لاتے. اس نقطے کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں، یعنی با اعتبار نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے. میں رسول اور نبی ہوں، یعنی با اعتبار ذلیت کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے. اب یہاں سے جو میں شروع کرنے لگا ہوں نا امتیاز بھائی، اس کو ہائی لائٹ کرتے رہیے گا. جی جی. اگر میں جماعت احمدیہ کے لوگوں شروع ہونے لگا ہے، اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد احمد مصطفیٰ مجتبیٰ نہ رکھتا اور نہ خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء کا مجھ کو خطاب دیا جاتا، بلکہ میں کسی علیحدہ نام سے آتا. اب میرا سوال ہے چال بھائی، جی جی. اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا. ہاں کیا جوڑا جا کے، کیا جوڑا جا کے. بلکہ میں کسی علیحدہ نام سے آتا. اب مجھے ان دو چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے دکھاؤ. اگر مرزا غلام احمد قادیانی، جی جی آپ اگر مرزا غلام احمد قادیانی محمد احمد
मुस्तफ़ा मुजतबा के अलावा किसी और नाम का दावेदार है, ये बंदा झूठा है। जाओ, झूठा उसने मेरा खुद कहा कसम है, मुख्तसर। खुद कहा है। खुद का है। बहुत शुक्रिया जी। अब आमिर जी भाई, इम्तियाज भाई, आपका तबसरा। आमिर भाई यहाँ पे इनके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आपने बता दिया, मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा करार दे दें, यानी को झूठा करार दे दें, यानी को झूठा करार दे दें। इसके दो अलावा कोई रास्ते चारा हैं, नहीं। दो रास्ते। तो ये हकीकत है। 4 नाम। वैसे इस पर एक सवाल और भी था जी जी कि मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा मुजतबा, हाँ ठीक है ना, ये कहते हैं मैं इसमें मोहम्मद और अहमद का है, मुस्तफ़ा मुजतबा 4 नाम आ गए। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मोहम्मद इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। इतना इतना मार्जिन तो दिया करे मिर्जा साहब। हाँ हाँ, इतना इतना हो जाएगा। मगर असल सवाल ये है, और इम्तियाज भाई मैं चाहूँगा बल्कि मैं किसी अलग नाम से आता, इसको अगर आप रेड कलर का हाईलाइट कर दें, ये जनाब अभी कर देते हैं। ये बल्कि मैं ये जो ये है येलो, हम ये यहाँ से, अच्छा जी, कहाँ पे ये आया था ये अगर बल्कि मैं ये कोई- तीसरी लाइन में, येलो की तीसरी में, बल्कि मैं किसी अलग नाम से आता मिड में, ये ये ले जनाब, ये जी रेड लाइट है, ये बेसिकली यहाँ पर डेड लाइट है। अब इनके सामने 2 रास्ते हैं। अगर इस अकीदे को साबित करना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ज़िली तौर पर नबी हैं, मोहम्मद व अहमद नाम पाकर, नाउज़ बिल्लाह, अगर ये साबित करना है तो फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इब्ने मरियम नहीं हो सकता, क्या बात है। क्योंकि वो अलहदा नाम है, वो अलहदा नाम है। वरना आपको मानना पड़ेगा कि ये नाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इब्ने मरियम, ठीक है ना, ये आपको मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। ये आज का मेरा सवाल है। अगर किसी जमात अहमदिया के मुरब्बी में दम है, वो इस पैराडॉक्स को तोड़कर दिखा दे, मैं अहमदी होने को तैयार हूँ। अगर वो इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, तोड़ के दिखा दे अगर दम है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आमिर भाई। और आप यहाँ पे एक बात ये देखें, अभी जो आपने बात रखी है, अगर हम इसको एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की शक्ल में प्रेमिस बना के पेश कर दें, और इन्होंने आपके प्रेमिसेस तोड़ने हैं, प्रेमिसेस नहीं तोड़ेंगे तो इनको उनका फिर जो रिज़ल्ट है मानना पड़ेगा। ठीक हो गया आमिर भाई। प्रेमिस ए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि अगर मैं किसी अलहदा नाम से आता तो फिर उस सूरत में मैं नबी रसूल नहीं हूँ। ये प्रेमिस ए ठीक हो गया आमिर भाई। बेशक बेशक। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कि मेरा नाम कुरान ने इब्ने मरियम रखा है। ठीक हो गया ना। तो अलहदा नाम से आ गया तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने असूल के मुताबिक नबी रसूल नहीं रहा, अपने असूल के नहीं रहा। हाँ बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल हमारे मुताबिक तो है ही नहीं है ना, अपने असूल के मुताबिक भी नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और आमिर भाई वो तो आप हाँ, जी जी बिल्कुल। जी जी आप करें बात। दर्द दिल भाई ने नीचे कमेंट में कहा है कि अगले पेज पर सारे नाम अपने रख लिए। दर्द दिल भाई, हम इनकी तकलीफ समझूं हूँ भाइयों, यही तो पैराडॉक्स है, यही तो पैराडॉक्स है। याद रखें, सिर्फ एक तरीका है ज़िल्ली बरूदी नबी बनने का, वो है मोहम्मद और अहमद का नाम पाना। जी बिल्कुल, ये बोला है। अगर इससे हटकर कोई नाम पा लिया, ये याद रखना, आप सुने जरा, एक प्रेमिसेस, एक कंक्लूजन इम्तियाज भाई ने निकाला ना, एक अब मैं आपके सामने रख लगा। नंबर 1, मिर्ज़ा साहब का कोई अलहदा दावा नहीं। उसकी वजह यह है कि वो दावा एक ही आदमी का है, मोहम्मद और अहमद होने का, तो दावा एक है। नंबर 2, अलहदा दावा तब होता जब मिर्ज़ा साहब ने अलहदा नाम से दावा किया होता, ठीक है ना। अब तीसरा प्रेमिस कि मिर्ज़ा साहब ने अलहदा नाम से दावा किया है या नहीं, ये थर्ड प्रेमिस जो है, ये कंक्लूजन के ऊपर रिलेटिवली इफेक्ट डालेगा। अगर ये कहें कि मिर्ज़ा साहब ने अलहदा नाम से दावा किया है, जो कि किया है, तो पहला दावा बातिल हो गया। अगर कहें कि उस दावे अलहदा नाम से दावा नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हम दिखाएंगे मिर्ज़ा साहब का जो झूठ है वो पब्लिक के सामने आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये आपने समझना है। एक है इम्तियाज़ भाई का जो कंक्लूजन निकला, वो ये कि मिर्ज़ा साहब ने
کہا کہ ابن مریم میرا نام ہے، لہذا وہ اپنے دعوے سے نکل گئے. اور ایک یہ ہے کہ کیا علیحدہ نام سے دعویٰ کرنا مرزا صاحب کے پہلے دعوے کو باطل کر دے گا، اور مرزا صاحب نے علیحدہ دعویٰ کیا ہے لہذا پہلا دعویٰ باطل ہو گیا. جناب اچھا عامر بھائی، ابھی جب آپ بات کر رہے تھے اس وقت میرے ذہن میں جو بات آئی وہ بھی میں آپ کے سامنے. اچھا عامر بھائی دیکھیں، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ عامر بھائی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چونکہ اپنی تربیت جو بھی ان کو ٹریننگ ملتی ہے اس پہ صرف پڑھتے ہیں پاکٹ بک. اب جو سوالات الحمدللہ آپ اٹھا رہے ہیں ان کا تعلق پاکٹ بک سے ہے ہی نہیں ہے، وہ پاکٹ بک میں اس کے جواب ہی نہیں ہے. یہ تو مقدمے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور ابھی جیسے آپ نے اس اعتبار سے مقدمے کو رکھا عامر بھائی، انشاءاللہ ابھی ہم اس بات کو جب وائنڈ اپ کرتے ہیں تو ہم جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی پوری جماعت نے جو ایک فیک بیانیہ دیا، فیک بیانیہ کہ جی دیکھو جی آپ لوگ بھی عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے منتظر ہیں، ہم لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں کہ وہی آنا ہے، ہم نے کہا کہ نہیں یہ والا آ گیا ہے. ابھی انشاءاللہ اس بات کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ احمدیت کے اندر، ہم جب کہتے ہیں احمدیت کے اندر، اس سے مراد احمدیت کے سورسز ہیں. عامر بھائی احمدیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو کیسے مرزا صاحب بنیں گے پھر؟ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ ایک پہلے آپ ویکنسی کریٹ کرتے ہیں کہ بھئی ایک ویکنسی موجود ہے، اسے کوئی فل کرے گا. یہ تو بات درست ہے نا؟ بالکل. اگر ہم ثابت کر دیں ویکنسی نہیں ہے تو پھر کون کرے گا؟ یہ تو بڑا کمال ٹوسٹ آنے والا ہے. ہاں جی عامر بھائی، یہی عامر بھائی کل نا ہماری وہ جو دعویٰ ٹریننگ کی کلاس چل رہی ہے نا، جی میں نے جب وہ پریزنٹیشن رکھی نا کل کلاس کے سامنے، اب ان کے چونکہ ذہن میں وہی 100 سال سے چل رہا ہے جو احمدیت نے ان کو ہمیں دھوکہ دیا ہوا تھا لوگوں کو، تو دے اسٹرگل، وہ اسی رنگ میں دوبارہ آنا تھا، وہ آ گئے. وہ مقدمے ان کا نہیں ہے، ان کا تو مقدمہ ہی اور ہے. انٹرسٹنگ. اچھا عامر بھائی، اس مقدمے کی طرف جانے سے پہلے یہ شخص نعوذ باللہ من ذالک، جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ نام، کام، مقام، مرتبہ اور آمد کے اعتبار سے نعوذ باللہ آئین محمد ہے. یہی کہا گیا عامر بھائی، یہی کہا گیا نا. آپ ذرا سنیے گا کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے وہ کون ہے. یہ ذرا میں اس کے اپنے منہ سے بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے. آپ کے علم میں ہے لیکن سننے والوں کو بتاتے ہیں. مرزا غلام قادیانی 1891 میں کہ آپ کی، یعنی حکیم نور الدین کی، کہتا ہے آپ کی معلومات حدیث بہت وسیع ہے. یہ عاجز ایک امی جاہل آدمی ہے، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ علم، نہ لیاقت، غرض کچھ چیز بھی نہیں ہے. عامر بھائی یہ تو پہلو بہ پہلو کھڑا کرنا تھا، حرف حقیقت. اب دیکھیں نا عامر بھائی، اب ایک طرف یعنی ایک بندہ، عامر بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ کہہ رہے، وہ ان کو کہہ رہا ہے جی کہ حکیم صاحب آپ کی معلومات حدیث بہت وسیع ہے. ہیلو، آپ کا دعویٰ آپ تو وہی محمد ہیں، آپ کی وسیع کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا عامر بھائی. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں امی، جاہل، نہ عبادت، نہ ریا. اب دیکھ عامر بھائی، اصل اور ذل میں ذرہ بر فرق نہیں ہوتا. اب ان کے پاس دو رستے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یا تو یہ ڈسکرپشن مانے، نعوذ باللہ کن کا؟ ہمارے آقا و مولا کا. استغفر اللہ. اور جب وہ نہیں مان سکتے تو پھر مرزا ان کا ذل بروز نہیں ہے. بالکل. اصل اور بروز آپ نے پہلو بہ پہلو کھڑے کرنے ہیں، کھڑے کر. بالکل کامل تصویر. اب بتائیں ذرا. وہی عامر بھائی پرابلم ہے نا کہ میں نے شاید پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کو آپ کو طلاق دینی پڑتی ہے احمدی ہونے کے لیے. یو کین ناٹ تھنک فار یور سیلف.
آپ کو ایک گلاسز دیے جائیں گے، وہ لگا کے آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ کے ذہن میں آپ کا دماغ نکال کے قطرے وہ ہومیوپیتھک کے پلا کے ایک اور دماغ ڈالتے ہیں، اس سے آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ نے قطرے پینے سے انکار کر دیا، گلاسز آپ نے اتار دیے، آپ احمدی رہ سکتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں بالکل جہاں جو ان کے لیڈر ہیں، ٹاپ جو ان کی لیڈرشپ ہے، مرزا مسرور صاحب، ان کو جب اسکرپٹ پڑھا کے اس کے اندر پابند کیا جاتا ہے یعنی مرزا مسرور صاحب کو جب اسکرپٹ پڑھا کے پابند کیا جاتا ہے، تو جماعت احمدیہ کے ان مفکرین کی کیا حیثیت ہے کہ یہ اسکرپٹ سے باہر چلے جائیں؟ کہ تو خلیفہ جو ہے وہ پیپر کے بغیر نہیں چل پاتے۔ عامر بھائی، آپ نے کئی سارے پیراڈاکس کھڑے کیے، اجازت تو ہم بھی ایک کھڑا کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، بالکل کھڑا کریں جی، بالکل کھڑا کریں، میں تو منتظر ہوں۔ عامر بھائی یہ بتائیے گا کہ مرزا غلام احمد اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ کہ میں احمد کا ادنا غلام ہوں، کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا؟ جی جی جی۔ اب دیکھیے ذرا، کیا مرزا غلام قادیانی فزیکلی آپ کا غلام تھا؟ فزیکلی جیسے غلام ہوتے ہیں، نہیں تھا نا؟ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی روحانی طور پہ غلام خود کو کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، دعویٰ یہی ہے، بالکل۔ تو کہ دیکھیں نا، دو ہی رستے عامر بھائی، یا تو آپ یہ کہو جی کہ وہ ان کا فزیکلی غلام تھا جیسے آقا اور غلام ہوتے ہیں، وہ تو آپ کہہ سکتے ہی نہیں ہیں۔ پیچھے کیا بچتا ہے کہ روحانی طور پہ غلام تھا۔ ٹھیک ہے عامر بھائی، یہ بات میری۔ اب یہ ہوگی مرزا غلام قادیانی کی ایک پوزیشن کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی طور پہ غلام ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک۔ اب آ جاتے ہیں پوزیشن بی، روحانی حقیقت کے اعتبار سے وہی محمد رسول اللہ ہوں۔ وہ یہ تو بڑا ہی، اللہ معاف کرے، تو بڑا خطرناک قسم کا پیراڈاکس آ گیا۔ اب یہ دیکھیں ذرا عامر بھائی، روحانی حقیقت کے اعتبار سے بیک وقت، یہ نوٹ کریں، روحانی حقیقت کے اعتبار سے بیک وقت ایک بندہ ایک ہستی کا غلام بھی ہے، اس کے برابر بھی ہے۔ اوف، یعنی ایک رول کے اندر نعوذ باللہ رسول اللہ کو استغفر اللہ اپنا اب دیکھیں نا، یہاں سے نکل کے دکھائیں ہمیں، یعنی دیکھیں نا عامر بھائی، یہ ہے نکتے کی بات۔ نکتے کی بات کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی یہ دونوں دعوے روحانی حقیقت کے اعتبار سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روحانی حقیقت کے اعتبار سے ان کا غلام ہوں، پہلا دعویٰ غلام احمد ہوں۔ دوسرا دعویٰ روحانی حقیقت کے اعتبار سے وہی محمد رسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ، دوسرا دعویٰ۔ اب دیکھیں نا، روحانی حقیقت اس میں کیا آ گیا؟ اس میں کامن چیز آ گئی ہے کہ ایک ہی روحانی حقیقت کے اعتبار سے بیک وقت ایک آدمی کسی کا غلام بھی ہے اور کسی کے برابر بھی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، عیسائیت کیا کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں عابد بھی ہیں، معبود بھی ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ایک بندہ بیک وقت میں آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، آقا بھی ہے، غلام، افضل بھی اور مفضول بھی ہے، مفضول بھی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، وہاں پہ عیسائیت کیا کہتی، مسیحیت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کیونکہ دونوں کا ایسنس ایک ہے، بیکاز دے شیئر دا سیم ایسنس، تو لہٰذا وہ مانتی ہے کہ فادر اینڈ سن دے آر سیپریٹ ٹو ایچ ادر۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں اب خود خدا بھی ہیں چونکہ، اور خود خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں، تو عابد بھی ہیں، معبود بھی ہیں۔ یہاں مرزا غلام قادیانی آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، ٹھیک ہو؟ اب دیکھیں ذرا عیسائیت کیسے کہتی ہے، اس کی وضاحت وہ کہتے ہیں دیکھو دونوں کا ایسنس ایک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں پہ چادر ایک ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ہے ہاں، خادم بھی مخدوم بھی۔ اب اندازہ کریں نا ذرا، ہمیں بتا دیں، اب یہ عامر بھائی بالکل مجھے بتائیں کہ ہر بندے کو دیکھیں حق حاصل، عامر بھائی آپ مجھے آپ اس میں مکمل علمی تنقید کریں کہ روحانی حقیقت کے اعتبار سے اگر وہ غلام بھی ہے اور ان کے پہلو پہلو کھڑا ہو کے وہی ہے، تو پھر وہ آقا بھی ہے، غلام بھی ہے۔ ایک بندہ ایک ہی وقت میں آقا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں، یہ اس حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہی نقطہ عقیدے کے اعتبار سے جماعت احمدیہ اس کو ٹیبل پہ رکھ کے ڈسکس کرے، واللہ چھوڑیں روحانی خزائن، چھوڑیں دلائل، چھوڑیں مناظرے، چھوڑیں گفتگو، یہ ایک نقطہ 2+2=4 کی طرح عامی احمدی کے لیے بھی فیصلہ کن موڑ ہے۔ وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ دونوں میں سے کیا مانتا ہے، کیا وہ روحانی طور پر کامل غلام مانتا ہے یا روحانی طور پر کامل
वही मानता है, वही बुरूज वही मानता मोहम्मद है, रसूलुल्लाह। वही मानता है, वही खातमुल अंबिया, वही रहमत लिल आलमीन, नाउज़ बिल्लाह। बिल्कुल वही आए हैं। मिर्जा साहब ने कहा कि हम तो किसी नए पुराने के कायल ही नहीं, हम तो कहते हैं कि वो खुद ही आए हैं, उन्हीं की चादर दूसरे को पहनाई गई। उनके अल्फाज वर्बैटम कोट एंड कोट। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो अभी अब मैंने आपको कहा, ये जो 18 का 381 था, जी उसमें जी तो उन्होंने कह दिया कि इस कदर दोई की नफी है और एक इस कदर जो है ना वो यूनिटी दिखाई गई है कि कब्र भी एक ही है। लो, कबर। कब्र आमिर भी एक भाई हो गई है। यही तो मैंने पहले कहा था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से डिबेट सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ही करनी चाहिए, उसी की बनती है भाई, हमारी नहीं बनती है। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी से आप डिबेट करके उसको इस पैराडॉक्स में से निकाल के हमें दिखा दें। और नेवर ये एवर। जो मैंने नुक्ता आपने बयान किया ना, रूहानी हकीकत, ये मैंने क्यों कहा है? ताकि वो सारी गेमें जो जमात कादियान खेलती है, जो जिम्नास्टिक करती है, वो ख़त्म हो जाए। क्या वो क्या गेमें हैं? हम ये थोड़ी कहते हैं कि वो जिस्मानी तौर पे हम वो कह ही नहीं रहे, वो यहाँ पे टॉपिक ही डिस्कस नहीं हो रहा। बहुत दोनों बेहतरीन। दोनों चीज़ें रूहानी हकीकत के एतबार से ही डिस्कस हो रही। हम एक ही चीज़, एक ही बात को स्केल मान के दोनों बातें हम लेके चल रहे हैं। नहीं आप इम्तियाज भाई, जी जी इसमें इन दोनों चीज़ों में तो तब्दीली और तगय्युर या इजाफे की ज़रूरत तब पेश आती जब आपने दोनों जो प्रेमिसेस हैं उनमें कोई ऐसी बात का इजाफा किया होता जो इनका अकीदा नहीं। हाँ भाई देखें, मैं कहता हूं कि ये कहता हूं कि ये कहता हूं कि ये को आप रूहानी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल मुती फरमा बरदार और ग़ुलाम मानते हैं, खादिम मानते हैं। वो आपको बगैर किसी हिचकी के, बगैर किसी सांस के कहेगा यस। और आप दूसरी जगह पर कहें कि क्या आप मिर्ज़ा साहब को कामिल रूहानी बरूज मानते हैं, पहलू ब पहलू मानते हैं कि वो वही हैं जो बेसत सानी जिनकी हुई है, वो कहेगा बिल्कुल। तो मुझे बताएं इसके अलावा और नतीजे निकल क्या सकते हैं? नहीं निकल सकता। भाई आप निकल नहीं सकते, ठीक है ना? ये आमिर चीज़। भाई थोड़ा सा सख्त और भी थोड़ा जो इनका इम्तिहान हमने डाला है इंशाल्लाह, और सख्त कर दें ज़रा। जी जी जी, प्लीज़ प्लीज़। ये बड़े इसी के कीमती लोग हैं, ये दलाइल से मुंह बंद कर देंगे, आप करें। इसी के साथ एक नुक्ता ऐड कर दें। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा वो अबू बकर और उमर के कदमों की खाक है। ओ हो अस्तगफिरुल्लाह। अब करें ज़रा मैथ आप। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी नाउज़ बिल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रास्ता नहीं है। देखिए ना, जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा कि मैं उनके कदमों की खाक हूँ, क्या वो उनके कदमों की खाक फिजिकली था? नहीं था। ठीक है, वो बात भी कैसे, वो भी किस एतबार से बात है? रूहानी हकीकत के एतबार से। हो। करें इनको, अब तीनों को करें ज़रा। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, ये तो हकीकत ये है कि ये वो डेड एंड है, ये वो पैराडॉक्स है जिसमें फंस कर जमात अहमदिया के मुरब्बी इंक्लूडिंग जो नीचे आए हुए थे अता साहब, ये अपने बाल नोचते रह जाएंगे। यकीन करें इसमें से निकल नहीं सकते। मुझे नहीं पता हकीकत में कितने बाल इनके रह गए हैं, जितने भी हैं रह नहीं रहेंगे। जी आमिर भाई, हमें इतना एतमाद है इस अपने आर्ग्यूमेंट पे कि अगर इनके अंदर, चूँकि इनका तो अकीदा है ना, अगर इनके अंदर अफलातून की रूह भी हुलूल कर जाए ना, ये तब भी इसमें निकल नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। यानी आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब की रूह तो नहीं बचा पाएगी, पिछों लेके आओगे। यानी मिर्ज़ा साहब की रूह इसलिए नहीं आएगी कि बीमार हुए जिसके सबब उसी मिर्ज़ा साहब के किताबों से दुआ मांगते हो। भाई मिर्ज़ा साहब ने जो तो मैंने आपके पैराडॉक्स सामने ये क्रिएट सारा की। मुकदमा में, सॉरी जी आपने बात कर, सॉरी आप करें बात। हाँ नहीं, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब ने तो ये सारे का सारा पुआड़ा डलवाया है। हकीकत है, ये सारे का सारा जो इख्तिलाफ निकल कर आया है, ये मिर्ज़ा साहब की वजह से ही आया है। जी भाई बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर भाई, जो मैंने तमाम आपके सामने मुकदमा रखा है ना, ये इंशाल्लाह हमारी किताब का पूरा चैप्टर है। ये पूरा मैंने चैप्टर आपके सामने मुकदमा, उसका खुलासा मैंने आपके सामने अर्ज किया है। सुभान अल्लाह। बड़ा इंटरेस्टिंग, और देग का चावल चेक करके पता चल रहा है कि देग बड़ी स्पाइसी बनी हुई है।
انشاءاللہ چونکہ عامر بھائی دیکھیں انہوں نے 125 سال کی کوٹ اینڈ کوٹ محنت سے ایک فیک بیانیہ دیا. ہمیں انشاءاللہ العزیز اب اصل بیانیہ سامنے ٹیبل پہ رکھنا ہے. حیات و وفات مسیح کا کوئی تعلق قادیانیت کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. ہم علمی طور پہ پہلے یہ ثابت کر دیں گے اور انشاءاللہ اس ثابت کرنے کی طرف ابھی ہم ایک قدم اسی میں انشاءاللہ اسی براڈ کے اندر آپ کے سامنے اٹھائیں گے. آپ اس میں سے ہمیں نکل کے دکھا دیجیے گا. کیا خیال ہے عامر بھائی؟ بے شک ایسے. عامر بھائی پھر مقدمے کا آغاز کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لے آپ جناب. نے ایک پیراڈاکس جو لگایا ہے جی اس میں میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو اور نا ٹائٹ کر دیا جائے. لاک کر دیں اور لاک کر دیں. دیکھیں آپ نے پہلا لاک یہ لگایا تھا کہ مرزا صاحب روحانی طور پر ان کے غلام ہیں بالکل مکمل. بالکل. دوسرا آپ نے کہا کہ مرزا صاحب بیک وقت وہ ان کے پہلو بہ پہلو بھی کھڑے ہو گئے روحانی طور نہیں پر. ابھی الفاظ بڑے ہیں. روحانی وہی. حقیقت کے اعتبار سے وہی ہیں. ہاں بالکل روحانی حقیقت کے اعتبار سے وہی ہیں. ہاں اب تیسرا لاک آپ نے لگایا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی حقیقت کے اعتبار سے قدموں کی خاک ہیں. قدموں کی خاک ہیں. اب چوتھا لاک میں لگانے لگوں. لگا دیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ذلی طور پر جناب کا ہی وجود ہیں. بالکل یہ کہا ہے. بالکل ان کی ہو رہا ہے منو سر پر صورت عامر بھائی ایسے نہ کرے یار. صبح آپ سر میں درد کرے گے یار. کون کس کا خادم ہے کون کس کا اصل کون اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ اس میں ایڈ کروں گا عامر بھائی. یہ جو چوتھا لاک آپ نے لگایا ہے نا یہ جناب انشاءاللہ آپ کا نام لکھ کے اس چوتھے لاک کو وہاں پہ ایڈ کیا جائے گا. نہیں آپ ایسے ہی کریں. آپ ایسے کریں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ عامر بھائی جو 4 لاکھ ہم نے اکٹھے لگائے ہیں نا اب یہ لاک نہیں رہے ہیں. اب یہ کچھ اور ہی بن گیا. ہاں یہ لاک نہیں ہے ڈیڈ لاک لگ گیا. اچھا جی ایسے کرتے ہیں عامر بھائی انشاءاللہ ہم اپنے مقدمے کی طرف جانے سے پہلے ہمارے ماشاءاللہ اتنے پیارے بھائی جو پینل پہ موجود ہیں نا تو پہلے جناب سب اپنی اپنی جناب اس پہ جو بھی آپ کے کامنٹس ہیں اعتراض ہے سوال ہے کچھ بھی ہے جناب آپ ضرور کریں. اور ہم آغاز کریں گے ہمارے محترم اور پیارے بھائی طارق رحیم بھائی سے. طارق بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صرف مائک اوپن کر کے محبت کا اظہار کر دیں بس. زبردست. اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. انہوں نے کمنٹ میں کہا ہے امتیاز بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی احمدی براڈ پر تھے اور انہوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے اور ان پر تان و تشنیع کی ہے. ان کا مذاق اڑایا انہوں نے. دیکھ لیں استغفر اللہ. اللہ یہ حالت ہے جماعت احمدی. اللہ تعالیٰ ہمارے طارق رحیم بھائی کو سلامت رکھیں. ماشاءاللہ بڑے ہیرے ہمارے بھائی ہیں جناب. ہر وقت ماشاءاللہ اس ختم نبوت کے کاز سے اپنی محبت اپنی عقیدت اور اپنے ہر طرح کے اس کے جو ہے نا وہ سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں اور ہمارے سب بھائی طارق رحیم بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور ان کو جہاں بھی آپ دیکھیں اپنی محبتوں سے ان کو جناب آپ لوگ جو ہے نا وہ نوازا کریں. بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں. اب ہم اسی ترتیب سے اگر آگے بڑھتے جائیں تو افضل بھائی السلام علیکم. افضل بھائی آپ اگر موجود ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی طارق رحیم بھائی جزاک اللہ خیر. وہ کہہ رہے ہیں میرا ایک سوال ہے. طارق بھائی کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے تمام احمدیوں کے لیے کہ پورے قرآن میں کہاں جماعت احمدیہ کا ذکر ہے یہ مجھے آج دے دیں. کیا کہنا ہے؟ لو جی یہ بھی فنیئر لاک لگ گئے. یہ نیا لاک آ گیا. بالکل طارق بھائی کیا بات. بالکل ٹھیک. اچھا افضل بھائی شاید اوے ہیں. عامر بھائی آگے چلتے ہیں. جنجوا بھائی السلام علیکم. جنجوا بھائی اگر آپ موجود ہیں پلیز مائک اوپن کریں پھر ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھتے ورنہ پھر چلیں. زاہد بھائی آپ موجود ہیں؟ جی بالکل امتیاز بھی میں موجود ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں. میرے پاس چونکہ رات کے 3 بجے ہوئے ہیں اس وقت نا تو میں سنوں گا کوئی مسئلہ نہیں
کوئی مسئلہ نہیں جناب. ہم جو ہے نا آہیر بھائی کو لیتے ہیں. آہیر بھائی بھی چونکہ موجود ہیں اور شاید وہ بھی یہاں پہ اپنا کسی مزید ایک لاک لگا کے معاملات کو مزید جو ہے نا سختی کی طرف لے جائیں گے. آہیر اہیر بھائی بھائی نے سوری یہ کبیر بھائی ہیں. کبیر بھائی نہیں آپ نہیں، شاید احمد کوئی کبیر صاحب. احمد کبیر صاحب آپ نے کہا آپ بھی کوئی لاک لگانے آئے ہیں ہمارے اوپر, تو آپ لگائیں جناب لاک. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. جناب, وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. اچھا میں نا ایسے ہی جیسے یہ طارق بھائی دیکھتے ہیں نا, میں بھی نا 2-3 دن سے لائیو شروع کی ہے دیکھنا, تو ٹھیک ہے. میں پتہ نہیں کیسے یہ مرزوں کے بروڈ پہ چلا جاتا ہوں. اچھا جی. پتہ نہیں کیسے, کیا مطلب آپ اور ایسے یہ ٹک ٹاک. لائیو اوپن کرتا ہوں تو سیدھی ان کی بروڈ ہی آتی ہے. اچھا اچھا. اچھا. تو کافی ڈھونڈنے کے بعد آج مجھے نظر آیا, تو مزہ آ رہا ہے ادھر بیٹھ کے. اچھا انہوں نے نا ایک سوال کیا تھا کہ خاتم النبیین, انہوں نے بولا تھا کہ یہ خاتم النبیین ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد نبی نہیں آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بولا کہ نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے, سوری یہ ختم ہو گئے ادھر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ حضرت عیسیٰ آپ نبی مانتے ہیں, تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں؟ کہہ رہے وہ تو ایک نبی ہیں, وہ منٹ نہیں ایک آئیں منٹ گے. ایک منٹ رکیں ذرا رکیں. یہ جی جو جی. سلام ہے نا یہ نہ بولا کریں, ٹھیک ہے کیا نا. چیز؟ یہ سلام جو آپ سلام یہ نہیں بولا کریں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تھوڑا وسلم. ہاں, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ سلام نہیں بولنا. یہ قادیانی کا طریقہ کار بھی کئی دفعہ میں ہم نے نوٹ کیا, وہ اس طرح بولتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, میں غور کروں گا. اچھا کو مان لیں گے اگر کوئی دلیل آ جائے. ہاں, جیسے بتایا گیا نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. آج جی بھائی جی کو فالو کریں. اسی جی, طریقے فالو سے کر لیا. ہمارے جو بھائی ہیں, ہاں آپ نے فالو کر لیا, تو یہ براڈس لگتی ہیں. اسی طریقے سے یوٹیوب پر اگر آپ سنتے ہیں کبھی آپ کو ان کی براڈ ریکمینڈ ہو, تو آپ نے اس کو رپورٹ کر کے اور اس میں کہہ دینا ناٹ انٹرسٹڈ, ٹھیک ہے نا. اور جی ان جی کو انفالو چیک کرنا ہے, آپ کے فالوورز میں تو وہ لوگ نہیں ہیں, تو ان کو انفالو کر دینا. اس طرح کرنا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک بالکل, ہے. پھر جی آپ کو وہ ٹھیک. ریکمینڈ نہیں ہوگی. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے اپنا احمد کبیر بھائی. جی بھائی شکریہ. ٹھیک ہے, سلامت رہیں جناب, بہت شکریہ تشریف لانے کا. اچھا جی, بشیر بھائی آپ کے کوئی کامنٹ, کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بشیر بھائی اگر آپ موجود ہیں, اوے نہیں ہیں, تو موسٹ ویلکم. جی بھائی السلام علیکم, اور سارے السلام علیکم. وعلیکم اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, ان کا سب تو ان کا کلیم یہی ہے کہ ہی از دا سیکنڈ کمنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ. اور آپ نے 3 سال پہلے جب آپ آئے تھے, آپ نے ان سے منہ سے نکال دیا, مان گئے. پہلے کبھی نہیں منے. الحمدللہ. الحمدللہ بھائی, اور اب مان گئے. پھر بھی کہتے نے with chapter 7 verse 35 بھائی, پھر بھی کہتے ہیں نبوت ہے. پتہ نہیں کس قسم نے جھوٹ مارنے آئے ہیں بھائی. یہ ان کی بزنس ہے, اور یہ آج کل سلو ہو گئی ہے. سو جی بھائی, یہ ہے میرے کامنٹس. جی میں بس سن رہا ہوں. جی بھائی جزاک اللہ خیر بشیر بھائی. اور بھائی انگلش کے اندر سب سے بڑا سورس آج کے دن تک بھی جب آپ سرچ کرنے جائیں گے کسی ٹاپک پہ, تو ہمارے بشیر بھائی کا احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ, یاد رکھیں آج بھی سب سے بڑا سورس یہی ہے.
اور اگر آپ گوگل کی رینکنگ میں بھی دیکھیں گے تو ریسرچ کے اعتبار سے جو ٹاپ پہ ہے وہ وہی ہے. اور ماشاءاللہ بشیر بھائی امیزنگ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے جب اپنے اس سفر کا آغاز کیا تو بالکل یہ حقیقت